یہاں کے آڈینس اسٹیج پہ خاص طور پر جو ہمارے پینل میں ہیں کچھ ایکسپیرینس لوگ ہیں، تو میں صرف آپ کو کچھ اعداد و شمار دکھاتا ہوں. تو جو رپورٹڈ کیس ہیں سن 2022 کے پوسٹ کنویژن کے، وہ ہیں 124 ایسے واقعات جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ نکاح جو اور وہ تبدیلی مذہب ہے جس کو کوشچن کہا جا سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ہر حکومت میں ایک وزیر ضرور ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ کیا کو کہنا ہے، جس سے کہنا ہوتا ہے کہ این جی اوز کا ڈیٹا یہ گھرنی سازش ہے اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو ہم ان کو اپنے اعداد و شمار تقریباً ہر سال پیش کرتے ہیں. ہم 30 سال سے میں اپنی بات کروں گا اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ ضرور کسی فورم میں لے جائیں، کسی عدالت میں لے جائیں، ہم سے پوچھیں کہ یہ کہاں سے لے جائیں، رپورٹڈ کیس ہے. تو 124 جو کیس ہیں اور اس میں 81 دن بچے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس کا نام کیا ہے اور وہ کہاں ایڈریس کیا ہے، ضلع کون سا ہے، تاریخ کون سی ہے مقدمے کی. تو ہم اس کو اس بنیاد پر اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ یا ہمارے پاس کوئی ایف آئی آر ہونی چاہیے، یا عدالت اپروچ کیا گیا اس کی کاپی ہونی چاہیے، یا تبدیلی مذہب کی، یا نکاح کے ان کے والدین کی سرٹیفکیٹ کی کاپی، یا ان کا کوئی برتھ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ یہ شخص جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تبدیل کر لیا یا نکاح کر لیا یہ وہی ہے. تو اس اعتبار سے یہ وہ کم ترین کیس ہے، یعنی صرف وہ جو رپورٹ ہوئے، صرف وہ جو تصدیق شدہ ہے. اور اس طرح سے یہ 81 بچیاں جو ہیں جن کا ہندو مذہب سے تعلق ہے، 42 کا مسیحیت کے ساتھ اور 1 کا سکھ مت کے ساتھ تعلق ہے. باقی اس کی بریک میں معذرت چاہتا ہوں، آپ سامنے نہیں دیکھ سکتے لیکن میں کوشش کروں گا آپ سن لیں. نیکسٹ سلائیڈ. اوکے دس از اٹ. تو اس میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اس میں سے 23% ایسی بچیاں تھیں جن کی عمریں 14 سے کم، 14 سال سے کم. گویا کہ پاکستان کا جو قانون ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے کہ وہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ 16 سال پنجاب میں بھی. شاباش، اپنا مائک بند کریں. آپ کو پتہ ہے کیا بات ہو رہی ہے؟ ذرا مائک بند کریں جس کا بھی ہے. اوکے، تو اس طرح سے آپ اس کو کر کے دیکھیں تو کوئی 60% کے قریب ایسی بچیاں ہیں جو 18 سال سے کم ہیں. اس کے بعد باقی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو 18 سے اوپر. نیکسٹ. اوکے، تو یہ ہے ہمارے پاس مدعا. یہ اس کے بعد آپ نے نیچے بلاسفیمی کے کیسز جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ گئے ہیں. اس میں 171 افراد وہ جو ہیں وہ 1 سال کے اندر وہ ہوئے ہیں. اس میں 65% پنجاب میں ہوئے ہیں. عام طور پر یہ 70-80% تک پنجاب میں ہوتے ہیں، پنجاب ہی سینٹر ہے اس کا. لیکن اب کیس جو ہیں وہ کراچی میں کیونکہ کافی ہوئے تو کراچی اور پاکستان میں سب سے زیادہ چنیوٹ، فیصل آباد، گوجرانوالہ، ڈی جی خان، ننکانہ صاحب، لاہور، شیخوپورہ، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لاہور میں سب سے زیادہ کیس ہوتے ہیں. زیادہ سال ایسے گزرے ہیں جب لاہور میں زیادہ کیس ہوئے تھے. تو ان میں جو 171 ہیں ان میں 88 کا تعلق مذہب اسلام سے ہے، 75 کا تعلق جو ہے وہ احمدی نظام العقائد سے ہے، اور اس طرح سے 4 مسیحی اور 2 ہندو. یعنی اس سال کے ڈیٹا میں یہ جو رپورٹڈ کیسز ہیں، ممکن ہے اس سے زیادہ
اور رپورٹڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ پنجاب کی جیلوں میں اس وقت جو پاپولیشن ہے مارچ میں دیکھی گئی وہ 300 کے قریب قیدی بلاسفیمی کے 2022 کی. تو دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیل میں پاپولیشن وہ ہے جو جن کی ضمانتیں نہیں ہیں، وہ ایکیوز ہو سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہوں اور ضمانتیں نہیں ہوں، لہٰذا وہ بھی اس فگر سے رپورٹڈ سے زیادہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ دفعات دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کا ڈیٹا، تو صرف پنجاب کا اگر لیں تو جو اعداد و شمار پروسیکیوشن برانچ کے پاس ہوں گے وہ یہ بتائیں گے کہ کتنی ایف آئی آرز کٹی، کتنے لوگ جو ہیں وہ ڈیٹین ہوئے، کتنے ضمانت پر رہا ہوئے. اور پھر تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ چاہیے یہ کہ سرکار اپنا ڈیٹا کرے، فورسڈ کنورژنس کا بھی اور اس کا بھی ڈیٹا اپنا جاری کرے. فورسڈ کنورژن کے معاملے میں پرابلم یہ ہے کہ فورسڈ کنورژن ابھی تک ایک جرم نہیں ہے قانون کے اندر، اور اس وجہ سے اس کو ڈیفائن کرنا، کیونکہ اس میں اغوا کی اور دیگر دفعات جو ہے وہ اس کے تحت مقدمہ درج ہوتا ہے. لہٰذا لیکن اس میں تو بالکل آسان ہے شمار اس کا اور اسیسمنٹ. لہٰذا گورنمنٹ خود کرے تو میرا خیال ہے وہ سب کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہوگا. ہمارا اندازہ، ایک محتاط اندازہ اگر پوچھیں تو جب سے یہ قانون بنے ہیں کم از کم 8 سے 10 ہزار لوگ ایسے ضرور ہوں گے پاکستان میں جو ان قوانین کا شکار ہو چکے. یہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ کوئی 2100 کچھ افراد کا ہے، یہ کم سے کم ہے. اس اصل ابیوز اس سے کہیں پروسیس میں آ رہے ہیں. تو یہ بھی آج کے دن ہمارے لیے لیسن لرنڈ ہے کہ اب یہاں پہ اگر نون لیگ یا کاف لیگ ہے تو اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی کو انوائٹ نہیں کیا. اور اگر آپ اپنے نمائندوں کے بیہاف پہ کوئی پوائنٹ دینا چاہیں گے تو ہمارے پینلسٹ کے بعد پھر آپ پلیز اس پہ دیجیے گا. تو ہم سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے طارق علی صاحب سے. اور میری سر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی جو ڈرافٹ ڈسکس ہوا ہے اس سے آپ کس حد تک ایگری کرتے ہیں یا اس میں اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ کی کوئی تجویز ہے؟ تھینک یو ویری مچ. آج پی سی ایم آر اور یہ جو ہماری این سی ایم کی تمام ایگزیکٹو اور ممبران نے جو آج محفل سجائی ہے اس کے لیے میں سب سے پہلے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پروونسز پہ بنے اور ڈویژنل لیول پہ بنے، وہ بہت سے کمیشن بنائے تھے. ایک تو ہمیں بتائیں کہ یہ جو ڈرافٹ ہے اس پہ آپ کی انڈورسمنٹ کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس پروسیس کو ہم کس طرح ایکسپیڈائٹ کریں کہ آپ کی حکومت کے ہوتے ہوتے یہ بل پاس ہو جائے. مقدمہ نہ رہ جائے اس میں یہ ہے کہ یہ حکومت نے بل پیش کر دیا ہے، وہ لیجسلیچر ہو چکا ہے اور یہ کمیٹی کے پاس ہے. ہم صرف اس کو صرف بہتر بنانے کے لیے کچھ تجاویز دے رہے ہیں. تو یہ ہے جو ایڈوکیسی کرتے ہیں. سب سے پہلی بات ہے کہ جو پیپلز رائٹس کمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، پیپلز اسمبلی جو ہمیشہ فکر صاحب اپنے ادارے کے ذریعے مجھے بہت دفعہ آنے کا اتفاق ہوا ہے اور ہمیشہ بولتے رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے، انسان کبھی تو کامیاب ہوتا ہے. دیکھیے کمیشن آپ جتنا مرضی اسٹرانگ بنا لیں، کمیشن جو ہے وہ منسٹر سے اسٹرانگ نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں پہ تو آپ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے جو ہمارے منسٹرز آئے ہیں ان کی کارکردگی دیکھیں تو کمیشن کیا کر سکتا ہے؟ آپ لیجسلیشن لا سکتے ہیں، دوسری چیزیں لا سکتے ہیں. تو بہرحال یہ کوشش بہت اچھی ہے، اگر یہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے. لیکن اس کے لیے
اب دیکھیں آپ تو ایک اچھی تجویز دے رہے ہیں، اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ منارٹی رائٹس کی بات کر رہے ہیں، لیکن جب اس کی فارمیشن ہوگی تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، ایسے ایسے لوگ آئیں گے جن کا منارٹی رائٹس کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہوگا، پھر وہ چیزیں پولیٹیسائز ہو جائیں گی، ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے اس طرح کے لوگ آ جائیں گے، پھر وہ سارے کمیشن کا اب جس نے کام نہیں کرنا اس نے نہیں کرنا۔ ابھی بھی ایسے آپ پچھلے کمیشنز میں بھی لگا لیں جو ہمارے لوگ کئی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں بالکل کام نہیں کرتے، تو یقینی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی اچھی کوشش ہے، اچھی اسٹرگل ہے، اس کے پیچھے ظاہری بات ہے کہ آپ کا جو عزائم ہے وہ یہ ہے کہ منارٹی رائٹس کو زیادہ پروموٹ کیا جائے، لیکن یہ جب کمیشن جا کر پولیٹیسائز ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پہ خرابی شروع ہوتی ہے، لیکن یہ چونکہ ہمارا جو پارلیمانی جو سسٹم ہے اس کے تحت ڈیفینیٹلی یہ چیزیں تو ہونی ہیں۔ NCHR نے ریسنٹلی سینکڑوں بچے اڈیالہ جیل سے اور لنڈن جیل سے ریلیز کروائے ہیں۔ کمیشنز کام کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یہ گورنمنٹ کی اب پرفارمنس نہیں ہے تو ملک سے جمہوریت ہی ختم کر دی جائے، تو یہ حل نہیں ہوئے گا مسئلے کا۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں جب کمیشن ایکٹ کے ذریعے آئے آپ ہمیں یہ تجویز دیں کہ اتنا اسٹرانگ ایکٹ بنے کہ ان کی پرفارمنس بھی ہو، اور کل کو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ کمیشن نے پرفارم نہیں کیا، کیونکہ ایکٹ انہیں اس طرح باؤنڈ کرے کہ انہوں نے پرفارم کرنا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ ایکٹ میں ہم کیا تبدیلی لائیں کہ وہ پرفارم۔ ہمیں ہماری بات نہیں چاہیے کہ ایسے ایسے اسٹرگل چل رہی تھی اور ایک ڈرافٹ آیا، بہت اچھا ڈرافٹ آیا ہے، اس میں حکومت کی الٹیمیٹلی گنجائش ہوگی، لیکن کم از کم اس کو فوراً اپروو ہونا چاہیے اسمبلی سے اور سینٹ سے، تاکہ جو لوگوں کو بینیفٹ ہے، جو 70 سال کے جو ناانصافی ہے، جو انجسٹس ہے ہمارے نان مسلم سٹیزنس کے ساتھ، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، میرے خیال ہے ایک چیز ہونا چاہیے۔ دوسرا مجھے اس سے زیادہ جو مجھے زیادہ عجیب اور خراب بات لگی وہ پیٹر جیکب صاحب نے وہاں کھڑے ہو کے اس پچھلے 4-5 سال کے عرصے میں جو کچھ بھیانک قوانین بنے قومی سطح پر، جو خاص طور پہ پنجاب اسمبلی میں، مجھے ان سے بڑا ڈر ہوا کہ ہم اچھے قوانین تو کوئی نہ بنا سکے، لیکن ایسے قوانین بنائیں جو ڈسکریمنیٹری ہیں، جنہوں نے جو ہے ہمارے نان مسلم سٹیزنس کو ان کے حقوق سے پروسیس میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ تو یہ بھی آج کے دن ہمارے لیے لیسن لرنڈ ہے کہ اب یہاں پہ اگر نون لیگ یا کاف لیگ ہے تو اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی کو انوائٹ نہیں کیا، اور اگر آپ اپنے نمائندوں کے بیہاف پہ کوئی پوائنٹ دینا چاہیں گے تو ہمارے پینلسٹ کے بعد پھر آپ پلیز اس پہ دیجیے گا۔ وہاں پہ بات بھی نہیں کر پاتے، تو ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ جو بندے جائیں کم از کم کمیونٹی کے ساتھ اتنے انگیج ہوں اور